نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا۔ پارہ نمبر 29 سورہ جن، رکوع 2 آیات نمبر 25 تا 26۔ قل ان ادری، اللہ کے طرف سے حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ آپ لوگ جو قیامت کی وقت کی تعین پوچھتے ہیں اور قیامت کے وقت بتلانے پر مجبور کرتے ہیں، قیامت کے تعین پر اصرار کرتے ہیں کہ متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی۔ اور قرآن کریم میں یہی مضمون بار بار ان مشرکین کا جو مطالبہ ہے یا سوال ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، اس کا علم، وقوع قیامت کا یقینی علم، یہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت واقع ہوگی، قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے، اور بروز قیامت سزا اور جزا بھی یقینی ہے، میزان عدل کا قیام بھی یقینی ہے، لیکن قیامت کے واقع ہونے کی صحیح تاریخ اور وقت اللہ نے کسی کو بتلایا نہیں ہے۔ وقوع قیامت کا یقینی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صحیح تاریخ، صحیح وقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بتلا دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ روز قیامت آ چکا ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر دے۔ دوسری آیت میں اس کی دلیل ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یعنی قیامت کے وقت اور اس کے تعین سے میری بے خبری اسی لیے ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ عالم الغیب ہونا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے صفت خصوصی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو بھی غالب اور قادر نہیں بناتا۔ عالم الغیب میں الف لام استغراق جنس کے لیے قذافی روح المعانی عن الرضی، یعنی عالم ہر فرد غیب اور جنس غیب کا، اور علی غیبہ میں غیب کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے بھی اس استغراق اور جامعیت کا اظہار مقصود ہے، یعنی ہر فرد اور جنس غیب کا علم جو اللہ رب العالمین کا مخصوص وصف ہے، اس پر اللہ رب العالمین کسی کو قادر نہیں کرتا، غالب نہیں کرتا کہ کوئی بھی ہو جس کو غیب چاہیے وہ معلوم کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ مقصود کلام اس سے علم غیبی کلی کا ہے کہ علم غیبی کلی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، جس سے جہان کا
کائنات کا کوئی ذرہ مخفی نہ ہو اور اس کے غیر اللہ سے نفی اور صرف اللہ کے لیے اثبات مقصود ہے۔ لیکن کسی بھی وقوف کو یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی کسی چیز کی خبر نہیں ہے، تو پھر وہ رسول کیسے ہوئے؟ کیونکہ رسول کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں غیب کی خبریں بذریعہ وحی بھیجے ہے، اور جس کے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی وہ نبی اور رسول آپ کہہ نہیں سکتے، اس کو کہلا نہیں سکتے۔ اس لیے اگلی آیت میں ایک استثناء کا ذکر فرمایا کہ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس استثناء کا یا یہ جو سفیہانہ بیوقوفانہ شبہ ہے اس کا جواب ہے کہ علم غیب کلی کی نفی سے ہر غیب کی نفی مطلقاً مراد نہیں ہے، بلکہ منصب رسالت کے لیے جس قدر اور جتنی مقدار میں علم غیب کے خبریں اور غیب کی چیزوں کا علم کسی رسول کو دینا ضروری ہوتا ہے وہ ظاہراً دی جاتی ہے۔ ذالک نوحیہ الیک، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہم نے وحی کی ہے آپ کو۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو جو غیب کی خبریں دی ہے، غیب کی خبروں میں اور عالم الغیب میں پھر فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام بذریعہ وحی غیب کے خبریں جو ہے اس کو مل جاتی ہے، غیب کے خبریں جو ہے دی جاتی ہے، اور یہ وحی انتہائی محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے کہ شیاطین اس وحی میں کسی قسم کا انٹرفیئر نہ کرے، مداخلت نہ کرے، اور کر بھی نہیں سکتے۔ اور پھر لفظ رسول سے اس علم غیب کی نوعیت بھی متعین کر دی گئی، جس کا علم رسول کو، نبی کو دیا جاتا ہے، وہ بھی متعین کر دی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ علم غیب، علم شرائع اور احکام بتمامی ہی غیب کی خبریں بقدر ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین خاتم النبیین کو دیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ بذریعہ وحی بتلائی جاتی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، علم غیب تو اللہ کے ساتھ مختص ہے، لیکن غیب کے خبریں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک ان اتبع الا ما یوحی الی، قل کہہ دیجئے ان ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے، ما توعدون وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا یا کر دے گا اس کے لیے ربی میرا رب امدا ایک مدت مقرر، عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہر پس وہ نہیں آگاہ کرتا علی غیبہ اپنے غیب پر، احدا کسی کو بھی، الا من ارتضی مگر جسے وہ پسند کرے، من رسول اپنے رسول سے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔